بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف ابن قيس أنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس کی توفیق سے آج ہم دوبارہ ان احادیث کو پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن احادیث کا تعلق صحیح الامام البخاری کی کتاب الایمان سے ہے، اور کثرت سے درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کی احادیث ہمارے لیے روشن ہدایت کی حیثیت رکھتی ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کتاب الایمان، آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف میں بہت سے ابواب ہیں، بہت سی کتب ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، کتاب الصیام، کتاب المغازی۔ تو بخاری شریف میں جو احادیث ہیں، ان احادیث کو تقسیم کیا گیا ہے مختلف کتب میں۔ کچھ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق ہے نماز سے، کچھ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق ہے روزوں سے، کچھ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق ہے جہاد سے، کچھ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق ہے زکوٰۃ سے، کچھ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق ہے حج سے، اور جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو یہ کتاب الایمان ہے، اور ایمان پہ تفصیل کے ساتھ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ یاد دہانی کے طور پہ صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ لغت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے، جی کون سا ہے بتائیں گے؟ عربی لغت میں ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا، کسی بات پہ یقین کر لینا، کسی بات کو مان لینا۔ یہ عربی لغت میں ایمان کا معنی ہے۔ اور ایمان سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یعنی کہ دل میں آپ کی تصدیق ہو، آپ کا عقیدہ ہو، آپ مانتے ہوں کہ واقعی اللہ موجود ہے، واقعی وہ رب ہے، واقعی وہ ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے۔
اور پھر آپ کا ایمان ہو اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، تو یہ ہے دلی تصدیق، دلی عقیدہ۔ اور زبان کے ساتھ بول کر آپ اس عقیدے کا اعلان کریں، آپ بتائیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، آپ زبان سے اس بات کا اظہار کریں کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس عقیدے کے مطابق آپ اعمال بجا لائیں۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہ یہ ایمان نیک اعمال کرنے سے بڑھتا ہے اور غلط کام کرنے سے یہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی تعریف۔ تو ایمان میں پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ دل میں وہ چیز موجود ہو، دل سے آپ اس پہ یقین رکھتے ہوں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس کی گواہی دیں، آپ اس کا اعتراف کریں، آپ اس کا اقرار کریں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، کیا وہ دلی طور پہ آپ کو سچا رسول نہیں مانتے تھے؟ جی بتائیں، مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرا بھتیجا سچا ہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کی ذات پہ بھی ان کا ایمان تھا۔ لیکن ان چیزوں کا، اس تصدیق کا، اس عقیدے کا انہیں فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ کیونکہ زبان سے گواہی نہیں دی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فوت ہونے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ چچا آپ کلمہ پڑھ دیں تاکہ میں اس کلمے کے ذریعے آپ کی شفاعت کے قابل ہو جاؤں، روز قیامت میں کہہ سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دلی تصدیق، زبان کے اقرار، اعتراف اور گواہی، اور تیسرے نمبر پہ کس چیز کا نام ہے؟ جی اعمال، عمل کرنا۔ اگر آپ مومن ہیں تو نماز پڑھیں، اگر آپ مومن ہیں اور زکوٰۃ واجب ہے تو ادا کریں، اگر آپ مومن ہیں اور حج واجب ہے تو حج کریں۔ تو یہ نیک اعمال بجا لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایمان کی تعریف میں ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ ایمان بڑھتا ہے۔ کب بڑھتا ہے؟ نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور یہ ایمان کم ہو جاتا ہے، اس کا لیول گر جاتا ہے۔ کب؟ جب گناہ کرتے ہیں، جب واجبات پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ وہ ایمان ہے جس کے اوپر امام بخاری مختلف احادیث پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی گزارش کی تھی کہ ایمان کے معاملے میں کئی فرقے، کئی لوگ گمراہ ہوئے۔ نمبر ایک وہ لوگ گمراہ ہوئے جو کہتے ہیں کہ ایمان میں اعمال شرط ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان میں بولیے اعمال کیا ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نماز کے لیے وضو کے بغیر نماز ہو جائے گی، کہتے ہیں جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایسے اعمال کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اعمال شرط ہیں، اور یہ موقف غلط ہے۔ یعنی کہ شرط کی حیثیت دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ایمان کے ارکان میں سے ہیں، اس کا حصہ ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب آپ نے دلی طور پہ مان لیا کہ اللہ معبود ہے، اللہ رب ہے، اور اللہ کے نبیوں کو رسول مان لیا تو اتنا کافی ہے، نیک عمل آپ بجا نہ لائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزے نہیں رکھتے، آپ حج نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ لوگ بھی گمراہ ہیں، وہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ایمان میں دلی تصدیق بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار اور اعتراف بھی ضروری ہے، اور اعمال بجا لانا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جب آپ گناہ کریں گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا، آپ ایمان سے فارغ ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے، یہ موقف درست نہیں ہے۔ تو امام بخاری اب باب نمبر 22 میں کیا فرماتے ہیں؟ باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔
وَإِنْ اور اگر، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے. وَإِنْ اور اگر طائفتان دو گروہ من المؤمنین، جی مل گیا باب آپ لوگوں کو کہ نہیں ملا؟ باب نمبر 22 حدیث نمبر 31. اصل میں کچھ نسخوں میں یہ باب مستقل نہیں ہے، کسی اور باب کے ساتھ یعنی کہ اس کو شامل کیا گیا ہے. چلیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ باب ملا، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ مل گیا؟ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ باب مل گیا آپ کو؟ تو اسی باب میں آپ دیکھیں آیت ہوگی وَإِن طَائِفَتَانِ، جی اچھا پیج، ہاں جی ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ پیج نمبر 18 ہے، تو اس میں باب آپ کو ملا باب المعاصی من امر الجاہلیہ. تو اصل میں بخاری شریف کے کچھ نسخوں میں باب المعاصی الگ ہے اور باب وَإِن طَائِفَتَانِ الگ ہے، اور کچھ نسخوں میں ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک باب بنا دیا گیا ہے. تو میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں باب المعاصی الگ ہے اور باب وَإِن طَائِفَتَانِ الگ ہے، اور آپ کے پاس باب المعاصی اور باب وَإِن طَائِفَتَانِ ایک ہیں. تو بہرحال اب آپ آیت کی طرف دیکھیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں میں سے دو گروہ کیا کریں؟ اقتتلوا، کیا کریں؟ لڑ پڑیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کرا دو. اچھا جی، اب مسلمان کا مسلمان سے لڑنا، مسلمان کا مسلمان پہ تلوار چلانا، مسلمان کا مسلمان پہ اسلحہ استعمال کرنا، یہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ کچھ احادیث میں اس کو کفر قرار دیا گیا ہے، بلکہ وہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو برا بلا کہنا، اسے گالیاں دینا یہ فسق ہے. وقتالہ کفر، اور مسلمان سے لڑنا، اس پہ تلوار چلانا، اس پہ نیزہ چلانا یہ کفر ہے. تو مسلمان سے لڑنا چھوٹا جرم ہوا کہ بڑا جرم؟ اتنا بڑا جرم ہے کہ کچھ احادیث میں اس کو کفر قرار دیا گیا ہے. لیکن جن احادیث میں مسلمان کے مسلمان سے لڑنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، ان احادیث سے مراد یہ بتانا ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی کس قدر سنگینی ہے، اس سے مراد کفر نہیں ہے. ویسے بھی کفر کے کئی درجے ہوتے ہیں. کفر کے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کفر اکبر، ایک ہوتا ہے کفر اصغر. کفر اکبر کا مطلب کیا ہوا اور کفر اصغر کا مطلب؟ کفر اکبر وہ ہے جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہتا، جس کی وجہ سے انسان روز قیامت پکا جہنمی ہوگا، یہ ہے کفر اکبر. اور ایک ہوتا ہے کفر اصغر. کفر اصغر میں کیا ہے؟ انسان کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن کفر اصغر میں انسان کو اتنا بڑا جرم کرتا ہے جس کی سنگینی اس قدر ہوتی ہے کہ اسے کفر کہا گیا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کفر نہیں ہے. اب اسی قتال کو لے لیں. قتال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قتال کس کو کہتے ہیں؟ لڑنا، فائٹنگ. قتال لڑنے کو کہتے ہیں. تو مسلمان کا مسلمان سے لڑنا حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کفر ہے. حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، آپ کی ابھی تک مکمل توجہ نہیں مجھے مل رہی. زور میں کافی لگا رہا ہوں لیکن لگتا ہے کہ ابھی تک بس آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، دھیان آپ کا کہیں اور ہے. تو حدیث میں کیا کہا گیا؟ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. بولیے کیا ہے؟ کفر ہے.
اور آیت کیا کہہ رہی ہے ذرا غور کیجیے گا، ذرا آیت کیا کہہ رہی ہے کہ مومنوں میں سے دو گروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ تو ایسے کیا پتا چلا کہ لڑنے والے مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو مومن گروہ اگر لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، یعنی کہ لڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہہ رہے ہیں، لڑنے کے باوجود انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن، اور پھر صلح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کافر ہوں تو ہمیں صلح کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کافر آپس میں لڑتے لڑتے مر جائیں۔ لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ مومن، اور ایک اللہ نے کہا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اس سے پتا چلا کہ مسلمان گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں جرم نہایت شدید ہے، لیکن بہرحال یہ وہ کفر نہیں ہے جس کو کفر اکبر کہتے ہیں، یہ وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو لڑائیاں ہوئیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے، ان لڑائیوں کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک گروہ کو کافر قرار دینا غلط ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جنگ ہے، جنگ جمل۔ جنگ جمل میں ایک جانب امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ساتھی صحابہ کرام تھے، دوسری جانب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور دیگر طلحہ وغیرہ دیگر صحابہ کرام تھے۔ جمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹ، کیونکہ جناب عائشہ اس لڑائی میں اونٹ کے اوپر سوار تھی، اس کو جنگ جمل کہا گیا ہے۔ اب یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس لڑائی سے پہلے جناب عثمان بن عفان کو مظلومانہ شہید کیا گیا تھا۔ کس کو شہید کیا گیا تھا؟ جناب عثمان کو، اور انہیں شہید کرنے والے چپکے سے جناب علی کے گروپ میں شامل ہو چکے تھے۔ قاتلین عثمان جناب علی کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے۔ اب جناب عائشہ کا، جناب طلحہ وغیرہ کا موقف یہ تھا کہ یہ قاتل پکڑے جائیں، انہیں سزا دی جائے، جبکہ جناب علی کا موقف یہ تھا کہ ابھی میں نیا خلیفہ بنا ہوں، حالات پہلے ہی خراب ہیں، حالات کی خرابی کی وجہ سے ہی تو جناب عثمان کی شہادت کا معاملہ پیش آیا، تو فوری طور پہ قاتل پکڑ لینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ حالات جب سازگار ہو جائیں گے، جب مکمل طور پہ کنٹرول میں سنبھال لوں گا، تب میں ان کو پکڑوں گا اور ان کو سزا دوں گا۔ تو اسی معاملے میں لڑائی ہوئی۔ اب ایک طرف جناب عائشہ اور ان کے ساتھی ہیں، ایک طرف جناب علی اور ان کے ساتھی ہیں، ان میں سے آپ کس کو کافر قرار دیں گے؟ کسی کو بھی نہیں۔ اور یہ آیت بھی اسی بات کی تائید کر رہی ہے۔ آگے چلیں آپ، بعد میں لڑائی جناب امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین امیر معاویہ کے درمیان ہوئی۔ اب یہاں پہ کچھ ایسے مسلمان ہیں جنہیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ جناب امیر معاویہ کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیونکہ انہوں نے جناب علی کے ساتھ لڑائی لڑی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لڑائی نہ ہوتی تو اسی میں خیر تھی۔ لڑائی ہونا یہ بدقسمتی ہے، افسوسناک صورتحال ہے، لیکن کیا اس وجہ سے آپ امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کافر قرار دیں گے؟ آپ کا یہ موقف قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو مومن گروہ لڑ پڑیں تو کیا کرو؟ ان میں صلح کرا دو۔ بلکہ جناب امیر معاویہ اور ان کے گروہ کے مسلمان ہونے کی گواہی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جناب حسن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا،
اپنے نواسے جناب حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مومن گروہوں میں صلح کرا دے۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ جناب حسن کے ذریعے صلح ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کن دو گروہوں میں؟ امیر معاویہ کے گروہ اور جناب علی کا گروہ، لیکن جناب علی فوت ہو چکے ہیں، اس گروہ کی قیادت اب جناب حسن کر رہے ہیں۔ تو جناب حسن نے جناب امیر معاویہ سے صلح کر لی اور اقتدار ان کے حوالے کر دیا، امارت و خلافت ان کے حوالے کر دی، خود دستبردار ہو گئے۔ اب کیا جناب حسن نے نعوذ باللہ کسی کافر کی بیعت کی تھی؟ کسی کافر کے حوالے حکومت کی تھی؟ بالکل نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جناب امیر معاویہ مسلمان ہیں، مومن ہیں اور اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت کریں، اسی لیے اقتدار ان کے حوالے کر دیا، ان کی بیعت کر لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھی بھی مسلمان، جناب علی اور ان کے ساتھی بھی مسلمان۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ لڑائی جو جناب علی جناب امیر معاویہ کی مابین ہوئی، اس لڑائی میں جناب علی حق کے زیادہ قریب تھے، جناب علی حق کے زیادہ قریب تھے، اور جناب علی کی شان، ان کا مقام جناب امیر معاویہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کو آپ کافر نہ کہیں، وہ صحابی ہیں، ان کی عزت کریں، انہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کی گفتگو سنی، آپ پہ ایمان لائے، آپ کے ساتھ رہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور کوئی ہلکا اعزاز نہیں ہے۔